ربي زدني علما يا فتاح صدق الله العلي العظيم. اہنساسن کرو دستیاگا ہے مترو اللہ اہنساسن کرو دستیاگا. I seek refuge with the Lord, the beneficent of Allah, in the name of Allah, in the name of Allah. اس دیش میں ہندو نہ مسلمان ہے بابا، اس دیش میں ہندو نہ مسلمان ہے بابا، سچ پوچھو تو ہر آدمی انسان ہے بابا. اس دیش میں ہندو نہ مسلمان ہے بابا، سچ پوچھو تو ہر آدمی انسان ہے بابا. اور رامائنوں گیتا جہاں پر رام کتھا ہے، رامائنوں گیتا کا ترجمہ کر رہا ہوں، مطلب کا مسجد اس لیے میں لحاظ کر رہا ہوں. شیر دیکھیے کہ رامائنوں گیتا جہاں پر رام کتھا ہے، اترا جو محمد پہ وہ قرآن ہے بابا. رامائنوں گیتا جہاں پہ رام کتھا ہے، اترا جو محمد پہ وہ قرآن ہے بابا. اور ہندو کا ہے مندر تو مسلمان کی مسجد، ہندو کا ہے مندر تو مسلمان کی مسجد. اس دیش میں پھر کیسا یہ نقصان ہے بابا. اور زاہد کا یہ پیغام زمانے کو سنا دو، زاہد کا یہ پیغام زمانے کو سنا دو. تم ظلم و ستم کرتے ہو نادان ہو بابا. اور یہی ہندو مسلم میں رد و بدل ہے، یہی ہندو مسلم میں رد و بدل ہے. ادھر آگے زمزم ادھر گنگا جل ہے، یہی ہندو مسلم میں رد و بدل ہے. ادھر آگے زمزم ادھر گنگا جل ہے. اور ادھر دیکھو سیتا جی بنکو چلی ہے، ادھر دیکھو سیتا جی بنکو چلی ہے. ادھر بھی تو مریم پہ انگلی اٹھی ہے، ادھر دیکھو سیتا جی بنکو چلی ہے. ادھر بھی تو مریم پہ انگلی اٹھی ہے. اور ادھر دیکھو ہنومان بجرنگ بلی ہے، ادھر دیکھو ہنومان بجرنگ بلی ہے. ادھر بھی تو داماد حضرت علی ہے. اور ادھر دیکھو متھرا میں ہے مرلی والا، ادھر بھی تو مکے میں ہے کملی والا. پھر سبھی کا خون لال ہوتا ہے، پھر کہاں ہندو مسلم کا سوال ہوتا ہے. اور کمال ایسا کہ جس پر زبان ہے ہی نہیں، کمال ایسا کہ جس پر زبان ہے ہی نہیں، میرے نبی کا کوئی مقام نہیں. کمال ایسا کہ جس پر زبان ہے ہی نہیں، میرے حضور کا کوئی مقام ہے ہی نہیں. اور نگاہ رکھتے ہو تو سیرت مصطفیٰ دیکھو، نگاہ رکھتے ہو تو سیرت نبی دیکھو. اس آئینے میں کوئی بال نہیں، نگاہ رکھتے ہو تو سیرت نبی دیکھو. اس آئینے میں کوئی بال ہے نہیں. اور تپتی دھوپ میں جو پتھر کا بوجھ سہ جاتے، تپتی دھوپ میں جو پتھر کا بوجھ سہ جاتے، جہاں عشق میں ایسا بلال ہے. معزز سامعین کرام، بزرگان محترم، علماء کرام، سب سے پہلے میں اس باری تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بنوں اور ہم سب بنے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو مغرب کی نماز بجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. ساتھ ہی ساتھ دین کی نسبت سے، دین کی غرض سے اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کو جامع مسجد، مرکز والی مسجد کے اندر یکجا جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. میرے محترم خطبے کے اندر اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی میں نے ترمذی شریف کی ایک حدیث کا چھوٹا سا ٹکڑا پڑھا ہے. المؤمن کا جسد واحد، مومن ایک جسم کے مانند ہوتا ہے، مومن ایک جسم کے مانند ہوتا ہے. ایک مشہور حدیث ہمارے سارے تبلیغی بھائی جانتے ہوں گے. اللہ کے حبیب نے فرمایا المسلم کا المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. یہیں پر رکیے.
کے معزز اور محترم پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کی تعلیم کو پڑھتے ہیں اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی واقعات سے اپنے روح کو، اپنے جسم کو، اپنے دماغ کو تازہ کرتے ہیں. اور اس کے بعد جو میں نے سنسکرت کا ایک منتر پڑھا، اس کے بعد جو میں نے گیتا کا ایک منتر پڑھا، قرآن کے مبارک سے انشاءاللہ وہ پیش کروں گا، اپنی بات کو ختم کروں گا. سامعین کرام، حضرت سلیمان علیہ السلام ایک دفعہ اپنی عبادت خانہ میں اللہ کی عبادت میں مشغول تھے، اللہ کی عبادت میں مصروف تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام و تسلیم کے پاس حضرت جبرائیل امین تشریف لاتے ہیں. حضرت جبرائیل امین کہتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر حضرت سلیمان آپ کے رب کی طرف سے ایک اعلان آیا ہے، آپ کے رب کی طرف سے ایک پیغام آیا ہے. آپ کے اللہ جو تمام جہانوں کا بادشاہ ہے وہ آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہے، آپ کا پروردگار آپ کو کچھ انعام دینا چاہتا ہے. حضرت سلیمان پریشان ہونے لگے کیونکہ وہ کے نبی ہے، اللہ نے نبوت سے نوازا ہے اور اللہ نے ایک طرف بادشاہی بھی دیا، اللہ نے پیسے بھی دیے، اللہ نے حکومت بھی دی، اللہ نے دماغ بھی دیا اور بہترین علم بھی دیا. حضرت سلیمان کہتے ہیں اے اللہ کے فرشتے حضرت جبرائیل جلدی بتائیے وہ اللہ کا فرمان کیا ہے. حضرت جبرائیل کہتے ہیں کہ سلیمان گھبراؤ مت، اللہ کی طرف سے انعام تو تین ہے لیکن تینوں انعام میں سے کسی ایک چیز کو چوائس کرنا ہے، کسی ایک چیز کو آپ کو اپنی طرف سے مانگنا ہے. حضرت سلیمان اپنے سر کو نیچے کرتے ہیں اور اللہ کے حضور میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ ایسا انعام ہے، ہو سکتا ہے کہ تینوں انعام میرے لیے قابل احترام ہو، تو تینوں انعام اگر میری زندگی کے اندر آ جاتی تو میں اچھا اور بہتر نبی بن جاتے. آپ کی برگزیدہ بندہ ایک تو ہے ہی اور اضافہ کر دیتے. چنانچہ میرے محترم کہتے ہیں جبرائیل امین جلدی بتائیے پیغام کیا ہے. کہتے ہیں کہ نمبر 1 ہے علم، نمبر 1 علم، نمبر 2 حکومت، نمبر 2 حکومت یعنی بادشاہ، اور نمبر 3 پیسہ. نمبر 3 بتائیے تینوں چیز میں علم، حکومت اور پیسہ، تینوں چیز میں سے کسی ایک چیز کو چوائس کرنا. ہم ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ تینوں چیز چاہیے، چاہے جتنا کیسے کرنا پڑے، ہے نا بھائی. لیکن حضرت سلیمان کو کوئی ایک چیز چننا ہے. حضرت سلیمان کہتے جاؤ میرے رب کو یہ پیغام دے دو، میرے رب کو یہ بات کہہ دو، میرے حضور کو یہ بات بتا دو کہ آپ کے پیغمبر حضرت سلیمان نے آپ سے علم کا مطالبہ کیا ہے، آپ سے علم کا طلب کیا ہے. اللہ کے حضور جیسے ہی حضرت جبرائیل امین تشریف لے جاتے ہیں اور یہ پیغام سناتے ہیں اے اللہ آپ کے نبی حضرت سلیمان نے آپ سے علم کا طلب کیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں اے جبرائیل امین جاؤ ہمارے پیغمبر حضرت سلیمان کو یہ بات بتا دو کہ آج انہوں نے اللہ کے خزانے سے ایک ایسی چیز کو مانگا ہے، ایک ایسی چیز کو ڈھونڈا ہے جس کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دولت بھی دیتا ہے اور پیسہ بھی دیتا ہے. اللہ محبت دیا یعنی علم بھی دیا. حضرت سلیمان نے علم کا مطالبہ کیا لیکن علم کے صدقے اور طفیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکومت بھی دی اور پیسہ بھی دیا. تھوڑا سا اپنے جسم پر غور کیجیے میرے محترم، وقت کے نظام میں جس پر غور کیجیے. اللہ نے ہمارے جسم کو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کے مثال بنایا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں اس سر کو پیر میں کر دیں، رب چاہتے ہیں اس آنکھ کو کمر میں لگا دیں، لیکن دیکھیے آپ کے رب کی کاریگری پر قربان چاہیے کہ آپ کے رب نے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کے تحت آپ کو سانچے میں ڈالا. آپ کے رب نے آپ کے سر کو اوپر بنایا، اس کے اندر آنکھ فٹ کیا، پھر سر کے پیچھے سے دماغ دیا، پھر اللہ نے کان بنایا اور پھر ناک بنایا. ناک کے اندر سننے کی قوت شامہ عطا فرمائی، کان کے اندر سماع کی طاقت دی، زبان کے اندر بولنے کی طاقت دی، ہاتھ کے اندر کام کرنے کا طاقت دیا، پیر کے اندر چلنے کی طاقت دی. ہر ایک جسم کے جتنے اعضاء ہیں وہ تمام تر چیزوں سے 24 گھنٹے ہم کام لیتے ہیں اور اس کو کام میں اس کو لگاتے ہیں. لیکن میرے محترم اگر ہم یہ فکر کیا کہ اللہ نے اس ہاتھ کو یاد نہیں کیا، اللہ نے سر کو اوپر کیوں کیا، اللہ نے اس دل کو اس بیچ میں کیوں فٹ کر دیا،
بالکل بیچ میں اللہ نے پھر کیا تاکہ اچھی بادشاہی اچھی حکومت اس کے دل کے اندر آئے. اور علم کہاں سے سکھایا جاتا ہے؟ دماغ سے. علم دماغ سے سیکھا جاتا ہے. کوئی انسان مجنون ہو، کوئی انسان پاگل ہو، جس کے پاس عقل نہ ہو، جس کے پاس سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہو، اس کو کتنوں کا کہتے رہتا ہے یہ بڑے سمجھنے والا ہے، اس کے بعد کیونکہ اللہ نے اس کے دماغی توازن کو بڑا کر دیا. اب اللہ نے آپ کے اندر دماغ دیا اور علم دماغ سے سیکھا جاتا ہے. تو بتائیے علم کی کتنی قدر قیمت اللہ کے پاس ہے کہ اللہ نے علم جس چیز سے سیکھا جاتا ہے اس کو سب سے اوپر رکھا، اس کو سب سے اوپر رکھا. کتنا احترام کے قابل ہے یہ دماغ، یہ علم اللہ کے حضور. اللہ نے سب سے اوپر اس کو فکر کیا، نیچے نہیں کیا. میرے محترم، آپ اللہ کے راستے میں آئے. تقریر کرنا مقصد اسلامی کو مختصر آپ کرنا تھا، رات آپ کے درمیان کر رہا ہوں. میرے محترم، آپ اللہ کے راستے میں آئے اور آپ بڑی ہونا مایا کے مثال کر رہے ہیں. جو علم آپ نے سیکھا ہے اس علم کو دوسروں کو سکھا رہے ہیں. لیکن میرے محترم، ہمارے اندر بہت کمی ہے. مجھے معاف فرمائیے، بہت کمی ہے. آج جماعت میں وقت تو لگاتے ہیں لیکن اس کی حقیقت کو ہم نے کبھی سمجھا نہیں. ہم اپنے آپ کو میلا نہیں کرتے، اپنے آپ کو جھکاتے نہیں. سر سید رحمۃ اللہ علیہ نے شعر پڑھا کہ مردوں کا کام کرنا، مردوں کا کام اکڑ جانا اور زندوں کا کام چھپ جانا. آج ہماری ناڑیاں سفید ہوگی، آج ہمارے پیر ناک کمر کے اندر چلے گئے. کبھی حضرت نے کہا کہ ہمیں کبھی توفیق نہیں ہوئی کہ ہم قرآن کی تعلیمات سے اپنے جسم کو اپنے روح کو تازہ کریں. کبھی بھی ہمیں توفیق نہیں ہوئی. آج جماعت کے اندر مذاکرہ ہوتا ہے، الحمدللہ میرا بھی ہوتا ہے. جب میری فراغت